صبح اور شام کے اوقات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم ہیں۔ ان لمحوں میں جب سورج طلوع ہوتا ہے اور جب سورج غروب ہوتا ہے فرشتے آسمان پر چڑھتے اور اترتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ان اوقات میں چند مخصوص کلمات کہنا شیطان کو دور بھگاتا ہے اور دل کو سکون دیتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاحزاب کی 41ویں اور 42ویں آیت میں مومنوں سے فرماتا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ یہ حکم اس بات کی دلیل ہے کہ صبح و شام کا ذکر مسلمان کی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہے، قیامت کے دن اس سے بہتر عمل کوئی نہیں لائے گا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ کہا ہو۔ یہ چھوٹا سا عمل روز قیامت بہت بڑا وزن رکھتا ہے۔ من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آیا ہے کہ جو شخص رات کو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ 2 آیات ایمان، ہدایت اور اللہ کی رحمت کا خلاصہ ہیں، اور رات کے ذکر میں ان کی تلاوت بڑی برکت کا باعث بنتی ہے۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك۔ صحیح بخاری میں سید الاستغفار کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یقین کے ساتھ صبح یہ دعا پڑھے اور اسی دن فوت ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور یہی حکم شام کے وقت پڑھنے پر بھی ہے۔ تصور کریں ایک صحابی روزانہ فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر یہ کلمات دہراتے تھے دن بھر کی مصروفیت سے پہلے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سکون ہوتا تھا، اور جب لوگ پوچھتے تو وہ کہتے کہ یہ چند لفظ ہی میری پوری زندگی کی حفاظت ہیں۔ من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل 10 رقاب۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمہ توحید کہے کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور تعریف اسی کی ہے، تو یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ ساتھ ہی اس کے 10 نیک عمل لکھے جاتے ہیں اور 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون۔ سورہ روم کی 17ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو تو اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ذکر صرف عادت نہیں بلکہ ایک قرآنی حکم ہے جس پر پورا دن اور رات کا نظام قائم ہے۔ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت۔ لیکن جو شخص یہ ذکر چھوڑ دیتا ہے اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں یوں بیان فرمائی کہ جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ سوچیں کیا ہم دن بھر ایک زندہ دل کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا غفلت کی موت میں؟ یہ چند منٹ کا ذکر دل کو سکون، رزق میں برکت اور مشکلات میں حفاظت دیتا ہے۔ جو صبح اٹھ کر اور شام کو سوتے وقت اپنے رب کو یاد کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ یہ عمل مشکل سے نہیں، صرف چند منٹ کی توجہ اور یقین کی ضرورت ہے۔ آج ہی سے عہد کریں کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد چند منٹ نکال کر یہ اذکار پڑھیں گے۔ یہ عادت آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو روشن کر دے گی انشاءاللہ۔ اگر یہ ویڈیو مفید لگی تو اسے شیئر کریں اور روزانہ کی یاد دہانی کے لیے چینل کو فالو کریں۔